السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے روزہ میرے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے اللہ کے راستے میں اسے راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو 100 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جو صلہ رکھا ہے وہ عام نیکیوں سے بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ انسان کے تصور سے باہر۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جو روزہ رکھ کر اس نے کمائی ہے، کوہ احد کے برابر ثواب اس کو مل جائے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اِنَّهُ لِی فَإِنَّ أَجْزِی بِہ، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یہ جملہ روزے دار کے صلے کی انفرادیت کو آشکارا کرتا ہے۔ بعض محدثین نے اسے اجزی بہ کی بجائے اجزا بہ بھی پڑھا ہے، جس سے اس حدیث کا مطلب بدل جاتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ دار کا ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں حاتم طائی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک مٹھی شکر کی طلب کی۔ حاتم طائی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے ایک بوری شکر عطا کی جائے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو صرف ایک مٹھی کی ضرورت ہے۔ جواباً حاتم طائی نے کہا میری مٹھی اتنی ہی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ! اگر ایک فانی انسان کی مٹھی اتنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مٹھی کتنی ہوگی۔ روزہ وہ عمل ہے جس سے مٹھی بھر کام کرنے والوں کو کم از کم بوری بھر ثواب ملتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میرے دربار میں جو بھی وزیر مشیر درباری موجود ہیں، میں انہیں اجازت دیتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے لیے جو چاہیں میرے دربار سے پسند کر لیں اور اٹھا لیں، وہ انہی کی ملکیت ہوگی۔ اعلان کی دیر تھی کہ سب پل پڑے، کسی نے سونا چاندی اور زیورات اور کسی نے کوئی گھوڑا پسند کیا، کسی کو محل پسند آیا۔ سب لوگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں سمیٹتے رہے، مگر ایک حبشی غلام چپ چاپ ایک طرف کھڑا رہا۔ خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے کہا کہ بھائی، بہتی گنگا میں تم بھی ہاتھ دھو لو، کیا تم نے اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا حضور اعلان تو میں نے سنا ہے اور ایک چیز میری نظر میں بھی ہے، جب وقت ختم ہوگا تو میں لے لوں گا۔ خلیفہ حیران ہوا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو درباریوں کے دست برد سے اب تک محفوظ ہے اور یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ اسے مل جائے گی۔ خلیفہ انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں یہ آدمی کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ جب وقت ختم ہوا تو اس نے خلیفہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے تو آپ پسند ہیں، میں آپ کو لیتا ہوں۔ خلیفہ اس کے جواب سے اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا تم واقعی جوہر شناس ہو، ان لوگوں نے ٹھیکرے پسند کیے، تم نے ہیرے کا انتخاب کیا۔ اب چونکہ میں تمہارا ہو گیا، اس لیے جو کچھ لٹ رہا ہے وہ میرا نہیں تمہارا لٹ رہا ہے۔ اب تم ہر اس چیز کے مالک ہو جس کا میں مالک ہوں۔ تو جس کا خلیفہ ہو گیا سارا معلوم تھا اس کا ہو گیا۔ جس عمل سے خدا بندے کا ہو جائے تو پھر اس کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ تو روزہ وہ عمل ہے جس سے اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھیے اور اللہ کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔